اسلام میں جمعے کے دن کی ایک خاص حیثیت ہے۔ اکثر اسے عید مومنین بھی کہتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی عید۔ یہ نام سن کر ہی ایک خوشی اور فضیلت کا احساس ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ نام ہی اس دن کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ سے قربت کا ایک خاص موقع۔ تو آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ جمعہ مومنین کی ہفتہ وار عید کے عنوان سے جو مواد ہے اسی کی روشنی میں کریں گے کہ اس دن کی گہرائی کیا ہے۔ صحیح۔ آخر یہ دن ایک ہفتہ وار تہوار جیسا کیوں ہے؟ اس کی اصل روح کیا ہے؟ آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن کریم میں ہی سورۃ الجمعہ ہے۔ آیت 9 میں بالکل واضح حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تو مطلب بڑا سیدھا حکم ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک مشورہ نہیں، یہ ایک طرح کا تاکیدی حکم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ دنیاوی کاموں پر روحانی عمل کو فوقیت دینی ہے۔ یہ دن خاص اللہ کی یاد کے لیے، یعنی یہ ایک طرح سے ہفتے بھر کی بھاگ دوڑ میں ایک لازمی روحانی بریک ہے۔ جی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ۔ اچھا، اور حدیث میں بھی تو اس دن کی بڑی عظمت آئی ہے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے۔ جی ہاں۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں گئے، وہاں سے نکالے بھی گئے، اور یہ بھی کہ قیامت جمعہ کو ہی آئے گی۔ یہ تو بہت ہی اہم واقعات جڑ گئے اس دن سے۔ بالکل، یہ واقعات اس دن کو ایک تاریخی اور روحانی وزن دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں غالباً ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صاف کہا کہ اللہ نے یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جی بالکل، تو ان سب روایتوں کو ملا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف ایک عام دن نہیں ہے، اس کا گہرا پس منظر ہے۔ یہ ہماری تاریخ سے، ہماری روحانی تجدید سے جڑا ہے۔ اسے عید کہنا بھی اسی لیے ہے، خوشی، اجتماعیت، روحانی تازگی۔ جیسے سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں تو یہ ہر ہفتے ایک روحانی عید کی طرح ہے۔ بالکل ایسا ہی سمجھ لیں، ہفتہ وار روحانی ریچارج کا دن۔ تو پھر اس خاص دن کے لیے کچھ خاص تیاریاں، کچھ اعمال بھی ہوں گے جن کی ترغیب دی گئی ہے؟ جی یقیناً ہیں، کئی سنتیں ہیں جو اس دن کے احترام اور اہتمام کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً جیسے غسل کرنا، اس کا ذکر تو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ جی، غسل کرنا بہت اہم سنت ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ بھی ہے نا۔ بالکل، ابن ماجہ کی روایت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب اس دن کی اہمیت اور اس کے استقبال کا اظہار ہے۔ اور ایک اور چیز، سورۃ الکہف کی تلاوت، اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ جی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن رہتا ہے۔ یعنی ہدایت کا نور، یا شاید مشکلات سے حفاظت؟ جی، علماء اس کی تشریح میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ہدایت، بصیرت اور فتنوں سے حفاظت کا نور ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ سنن ابو داؤد میں اس کی تاکید ہے۔ صحیح، تو یہ سارے اعمال مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ غسل، صفائی، اچھے کپڑے، خوشبو، تلاوت، درود۔ دیکھیں، یہ سب مل کر ایک مکمل تیاری ہے، ظاہری پاکیزگی بھی، باطنی روشنی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی بھی۔ یہ سب چیزیں اس دن کی اجتماعی عبادت یعنی جمعہ کی نماز اور خطبے کے لیے فرد کو تیار کرتی ہیں۔ یہ انفرادی اعمال ہیں لیکن ان کا رخ اجتماعیت کی طرف ہے۔ گویا ہر کوئی اپنی تیاری کر کے ایک بہتر اجتماعی ماحول بنانے میں حصہ لے رہا ہے۔ بالکل، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی امید افزا بات ہے جمعہ کے حوالے سے، وہ دعا کی قبولیت کی ایک خاص گھڑی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں اس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی خاص پہلو ہے۔ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس کا وقت بالکل متعین نہیں بتایا گیا۔ ہاں، علماء میں اختلاف ہے تھوڑا، کچھ عصر سے مغرب کے درمیان کا کہتے ہیں زیادہ تر۔ جی، زیادہ رجحان اسی طرف ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن خاص توجہ فرماتا ہے اور دعائیں سنتا ہے۔ یہ رب سے براہ راست رابطے کا ایک خصوصی موقع ہے۔ تو یہ صرف رسمی عبادت نہیں بلکہ ایک ذاتی تعلق کا بھی معاملہ ہے۔ یقیناً۔ اور پھر جمعہ کی نماز اور خطبہ، یہ تو اس دن کا جیسے مرکز ہیں۔ بالکل، یہ صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے، یہ امت کا ہفتہ وار اجتماع ہے۔
मुसलमानों का एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, ये इत्तेहाद की कितनी बड़ी अलामत है। सही। और खुतबा वो सिर्फ एक तकरीर नहीं होती, वो नसीहत है, रहनुमाई है, उम्मत के मसाइल पर बात है, इज्तिमाई शऊर को बेदार करने का जरिया है। ये इज्तिमा मुसलमानों में भाईचारा, हमदर्दी, एक दूसरे का एहसास पैदा करता है। ये इस्लामी मुआशरत की एक अमली तस्वीर है। तो खुलासा करें तो जुमा वाकई अल्लाह की तरफ से एक बड़ा तोहफा है, एक हफ्तावार इनाम है ईमान वालों के लिए। बिलाशुबा ये मौका है रूहानी सफाई का, गुनाहों की माफी का, बहुत सारा सवाब कमाने का और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को ताज़ा करने का। इसे वाकई ईद उल मोमिनीन समझना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। यकीनन। और यहाँ एक बात शायद सोचने की है जो मैं सामीन के लिए छोड़ना चाहूँगा। जी जरूर। जब हम ये मानते हैं कि जुमा हफ्तावार ईद है और इसमें दुआ कबूल होने की घड़ी भी है, तो क्या ये एहसास, ये शऊर हमारे बाकी हफ्ते के आमाल, हमारी नियतों, हमारे रवैयों पर भी असरअंदाज हो सकता है? अच्छा नुक्ता है। मतलब क्या ये सिर्फ जुमे की चंद रसूमात तक महदूद रहे, या फिर ये हमें हफ्ते के 7 दिन एक बेहतर, ज्यादा बाशऊर मुसलमान बनने की तरगीब दे सकता है? ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।